شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ذوالکفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہوں نے اللہ کی خاطر کسی آدمی کی ضمانت دی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ چنانچہ شاہ صاحب اپنی تفسیر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ ذوالکفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ کی خاطر یہ مشقت سہی۔ موجودہ دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ ایک دوسرے مفسر کی عجیب و غریب رائے یہ ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، کیونکہ اس کے دارالسلطنت کا نام کفل تھا، جس کا معرب کفل ہے، اور عربی میں ذو صاحب اور مالک کے لیے آتا ہے، اور صاحب مال کے لیے ذو مال اور مالک شہر کے لیے ذو بلد کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں بھی کفل کے مالک و بادشاہ کو ذوالکفل کہا گیا ہے۔ اس مفسر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تعلیم تھی، مگر اس کی موجودہ صورت دوسرے ادیان کی طرح محرف اور مسخ شدہ ہے۔ لیکن یہ اقوال قیاس و آراء سے زیادہ تاریخی حیثیت سے کوئی وقت نہیں رکھتے۔ ہم اس تعصب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن انبیاء کے صرف نام ذکر کیے ہیں ان کا مصداق فلاں برگزیدہ ہستی ہے، اور اس کا انکار صرف اس لیے کر دیا جائے کہ اس سے پہلے چونکہ ایسی بات کسی نے نہیں کہی اس لیے یہ قابل رد ہے۔ یقیناً ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا، اور آئے دن نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور جدید انکشافات ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث رسول کے بیان کردہ واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ملحد و بے دین لوگ ان کا انکار اس لیے کرتے اور کرتے آ رہے ہیں کہ تاریخ اور فلسفہ ان کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن اگر قرآن کریم کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید انکشافات روشنی میں آئیں تو ہمارے لیے انکار کا باعث نہیں بلکہ مخالفین پر مزید حجت اور دلیل ہے۔ لیکن اس حقیقت کے اقرار کے باوجود اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعے کے متعلق کوئی شخص اگر محض اپنے وہم و گمان اور قیاس و انداز سے بے دلیل کوئی بات کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے۔